معزز طلبہ و طالبات، دوستوں، ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے جو موضوعات کا جو سلسلہ کنایا کے اعتبار سے شروع کیا ہوا ہے، جو کہ آپ لوگوں کے سوالات کی روشنی میں آج اس کا ایک چوتھا پارٹ کریں گے، یعنی اس کی مزید دو اقسام پر بات کریں گے۔ یعنی پچھلے لیکچرز کے اس کی بنیادی جو چار اقسام ہیں ان کو دو حصوں میں کر کے دیکھا، تو آج اس کا جو اگلی دو اقسام ہیں، یعنی پانچویں اور چھٹی، ہم اس پہ بات کریں گے، اس کو دیکھیں گے، جو کہ موضوع کے اعتبار سے کنایا تعریض اور کنایا تلوی ہے۔ ہم ان دونوں کا مختصر جائزہ وہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتی ہے آج کے موضوع کے اعتبار سے وہ قسم، وہ کنایا تعریض کے معنوں میں آتی ہے۔ یعنی اس میں کہتے ہیں کہ کنایا موصوف کا ذکر کیے بغیر کسی صفت یا صفات کا بیان وہ کیا جاتا ہے جو کہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یعنی ان صفات کا موصوف وہی ہے جو شاعر ہمیں بتانا چاہتا ہے یا شاعر کا اصل نقطہ نظر ہے۔ یعنی تعریض میں بات کسی اور کی ہوتی ہے اور مراد کوئی اور ہوتا ہے، جس میں بالعموم طنز کے لیے استعمال وہ کیا جاتا ہے۔ یعنی شاعر کیا ہے، وہ براہ راست نہیں بات کرتا، یعنی ڈائریکٹ نہیں بلکہ ان ڈائریکٹ وہ بات کر کے اپنی مراد وہ پوری کرتا ہے اور اپنا موقف وہ بیان کرتا ہے۔ تو اس میں ایک شعر بطور مثال دیکھیں گے تاکہ جان سکیں گے کہ بنیادی طور پر اس کنایا تعریض میں شاعر کا نقطہ نظر کس حوالے سے بیان ہوتا ہے۔ تو پہلا ہی شعر ہمارے پاس آتا ہے، سچ ہے ہم کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے، سچ ہے ہم کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے، یہ ستم جناب کے سب دوستانہ تھے۔ تو اس شعر کے تیور میں دیکھیں تو شاعر نے جو اپنے محبوب کے لیے کہا ہے نا، یعنی اس کے ظلم و ستم کو دوستانہ بیان کر کے، یعنی تعریض و طنز کے انداز میں بات محبوب پر وہ ڈال دی ہے۔ یعنی اس نے اپنے محبوب کے ستم کو، ظلم کو ایک دوستانہ انداز میں، یعنی طنز، تعریض اور طنز، یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، یعنی تعریض و طنز کے انداز میں بات محبوب پر ڈال دی ہے، مراد یہ چیز ہے۔ دوسرا شعر بطور مثال دیکھیں تو کہتے ہیں، ہاں جو جفا آپ نے تھی کی قاعدے سے کی، ہاں جو جفا آپ نے تھی کی قاعدے سے کی، ہاں ہم ہی کار بندے اصول وفا نہ تھے۔ تو اس شعر کے بنیادی نقطہ نظر کو دیکھیں تو اس میں بھی محبوب کے لیے جو ظلم و ستم کا انداز، یعنی جفا جوئی کو جائز اور خود کو اصول وفا کار بند کہہ کر، یعنی تعریض و طنز کا جو انداز ہے وہ محبوب پر ڈالا گیا ہے۔ یعنی ان تمام صورتوں میں دیکھیں تو کنایا تعریض ہمیں ملتا ہے۔ ایک اور اس کی مثال مومنہ کا شعر ہم لکھتے ہیں، ہے یہ بندہ ہی بے وفا صاحب، ہے یہ بندہ ہی بے وفا صاحب، غیر اور تم بلے بلا صاحب۔ تو مومن اس شعر میں بطور جو تعریض ہے نا، خود کو بندہ بے وفا کہہ کر مراد اس سے محبوب لیا ہے۔ تو ہمیں بنیادی طور پر ان تینوں اشعار میں یعنی کنایا تعریض کا استعمال وہ ملتا ہے اور اس کو سمجھنے کا آج موقع وہ بھی ملا ہے۔ دوسری اور آج کے موضوع کی اہم جو ہمارے پاس جو قسم ہے وہ کنایا تلوی کے معنوں میں ہے۔ یعنی تلوی کا معنی ہے دور سے اشارہ کرنا۔ کنایا کی اس قسم میں لازم و ملزوم یعنی صفت سے موصوف تک پہنچنے میں بعض کیا ہوتی ہیں، مراحل ہوتے ہیں جو واسطہ رکھتے ہیں، یعنی مخفی خفیہ مراحل کا ذریعہ وہ بنتا ہے جو کہ خاصی تگ و دو، خاص غور و فکر کے بعد وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اس میں بھی ہم دیکھیں تو خاص غور و فکر یا خفیہ مراحل وہ کون سے ہیں جن سے اس بات کی تصدیق وہ ملتی ہے۔ تو پہلا شعر ہم لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہم غریبوں کو کیا ملے اس سے، ہم غریبوں کو کیا ملے اس سے، اس کا چولہا تو سدا، اس کا چولہا تو ہے سدا ٹھنڈا۔ تو اس میں بھی دیکھیں تو اس پہلے شعر میں چولہے کا جو کنایا لیا گیا ہے، یعنی موصوف اس قدر حسین ہے کہ چولہے میں آگ ہی نہیں لگتی، جب آگ ہی نہیں جلتی تو کھانا کیسے پکے گا۔ تو اس صورت میں وہ خود بھی بھوکا رہتا ہے اور اہل خیال بھی وہ فاقے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس قسم کے تخیل آدمی سے کسی غریب کو کیا توقع ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کا مراد کیا ہوگا،
وہ کنایہ طلبی کے معنی میں استعمال کیا جائے گا۔ دوسرا اور آخری شعر آج کے موضوع کے اعتبار سے کہتا ہے، کروں گا حشر میں موسیٰ یہ دعویٰ خون کا، کروں گا حشر میں موسیٰ پہ دعویٰ خون کا، کیوں آب دی اس نے میرے قاتل کی تیغ کو۔ تو اب دیکھیں تو اس شعر میں دیکھیں تو جو ہم جانتے ہیں ایمانی نقطہ نظر کے مطابق بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر دیدار خداوندی کی خواہش کرتے ہیں، یعنی کوہ طور پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جلوہ گری خدا پہ ہوتی ہے تو وہ سرما بن جاتی ہے۔ تو یہ سرما محبوب کی جادو بری آنکھوں میں جب لگایا جاتا ہے تو محبوب کی آنکھیں کہ وہ تلوار اور تیز دار جیسی ہو جاتی ہیں، تو عاشق اس تلوار کے گھاٹ میں اتر جاتا ہے، یعنی وہ قتل ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ اس کا جو ارادہ قیامت کو موسیٰ پر خون کا ناحق میں دعویٰ کروں گا، اور یہ کہوں گا کہ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتے تو عاشق بے مزہ یا بے موت مارا نہ جاتا۔ تو بنیادی طور پر طلبہ و طالبات آج ہم نے کنایہ طلبی اور کنایہ تعریض کے بارے میں جانا اور پہچانا ہے، جو کہ مختلف اشاروں کنایوں میں جو شاعروں نے باتیں کی ہے وہ اس کی صورت میں۔ تو کوئی سوال یہاں تک آپ کا ہے تو سوال کیجیے گا، اسے لائک و شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔